على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها۔ اللہ جل شانہ نے انسان پر احسانات کیے، ان احسانات کا ذکر کیا، شمار کیا۔ چار بڑے دوسرا، اللہ جل شانہ نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی اور تمہیں اس کا نگران بنا کے بھیجا۔ تیسرا، علم عطا کیا۔ چوتھا، مسجود ملائکہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ جمیل یہاں پہ ہوا۔ آدم علیہ السلام ہی ان چیزوں کا پہلا مصداق ٹھہرے۔ تخلیق آدم کا ذکر کیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حسب تجویز حضرت آدم کو پیدا کیا، اور اس پیدا ہونے کی کیفیت احادیث میں یوں ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتہ کو حکم دیا کہ زمین سے تھوڑی تھوڑی ہر جگہ کی مٹی لے کر اس کا خمیر کرے اور ایک پتلا بنا دے۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں چنانچہ فرشتے نے حسب حکم مکہ اور طائف کے بیچ میں
بمکان نعمان اسی طرح پتلا بنایا، اور خدا تعالی نے اپنے ید قدرت سے اس کی صورت، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ بنائی، اور کچھ مدت تک اس خاک کے خشک پتلے کو اسی حالت میں رکھا، اور وہ فرشتے بھی اس عجیب و غریب پتلا کو دیکھ کر حیران ہوتے اور تعجب کرتے تھے کہ جانے اس میں کیا سر ہے جو یہ خلیفہ بنایا جائے گا۔ ابلیس بھی دیکھ کر یہی محسوس کرتا کہ جانے اس میں کیا سر ہے، کیا راز ہے، مگر جب قلب کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ عجب نہیں کہ اس میں کوئی لطیفہ ربانی رکھا جائے۔ فرماتے ہیں پس جب روح اس تنگ و تاریک پتلہ خاکی میں بحکم الہی آئی، اسی وقت حضرت آدم کو چھینک آئی تو الہام الہی سے الحمدللہ کہا، اور خدا کی طرف سے یرحمک اللہ کا جواب عطا ہوا۔ پھر آدم کو حکم ہوا کہ فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کر انہیں السلام علیکم کہو۔ جو کچھ وہ جواب دیں گے وہ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے تحفہ مقرر ہوگا، تحیہ مقرر ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرشتوں نے ہر چند آدم کے چھینک پر الحمدللہ کہنے اور جماعت ملائکہ کو السلام علیکم کہنے سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ کوئی ہونہار ہے، مگر ہنوز اس کے استحقاق خلافت کی کوئی فضیلت خاص معلوم نہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انہیں علم عطا کیا، اہبطوا اترو۔ پھر فرماتے ہیں فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم، جو ہماری ہدایت کی تابعداری کرے گا اس پہ کوئی خوف نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خوف اس چیز میں ہوتا ہے جس میں آئندہ کا کوئی ڈر ہوتا ہے، اور حزن جو ہے کسی دل پسند چیز کے جاتے رہنے پر جو رنج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حزن۔ اللہ جل شانہ ایک دفعہ اہبطوا کہہ چکے ہیں، دوبارہ پھر کہتے ہیں۔ تاکہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کا پورا ارتباط اس کے ساتھ ہو جائے، یعنی ایک بار تو خدا تعالیٰ فرما چکے تھے، مگر اس آیت میں پھر فرما دیا تاکہ وہ جو آدم کے خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنے کا نتیجہ ہے وہ واضح ہو جائے۔
کہ یہاں سے نکل کر سب زمین پر جاؤ، وہاں تمہاری باہم عداوت قائم ہوگی۔ شیطان جو سانپ بن کر بہکانے گیا تھا، اس کے مظہر کو دنیا میں لوگ ماریں گے اور وہ لوگوں کو کاٹے گا، اور باہم بھی ایک دوسرے سے عداوت کریں گے۔ اس پر انبیاء اور اس کے نائب ہادی ہوں گے۔ ایک فائدے کے حوالے سے لکھتے ہیں، چنانچہ آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ یقیناً یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کسی ملک میں آ کر رہے تھے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایشیائی ملکوں میں رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب بالخصوص حجاز میں رہے تھے، اور وہیں کہیں ان کی قبر ہے، اور شہر جدہ میں ان کی بیوی حوا علیہ السلام کی قبر ہے، جس کا اب تک نشان باقی ہے، اور مقام عرفات میں میاں بیوی آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کی فراق آسمانی کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ ایک نے دوسرے کو پہچانا تھا، اس لیے عرفات کو عرفات کہتے ہیں۔ جس طرح دادی کی قبر کی وجہ سے جدہ کو جدہ کہتے ہیں، کیونکہ جدہ عرب میں دادی کو کہتے ہیں، اور کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس تقدیر پر روئے زمین پر جب سب مساجد سے پہلے یہ مسجد ہے، اور یہ مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد طوفان نوح کے اسی لیے ملک شام سے آ کر پھر اس کو بنایا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی زبان عربی تھی، پھر اس کی اولاد کی زبان بگڑ کر عبرانی ہوئی، پھر اختلاف بلاد اور زمانے سے اور زبانیں پیدا ہوتی گئیں۔ دیکھیے، ایک ہی ملک میں پہلے کچھ اور زبان ہوتی ہے، پھر کچھ اور۔ ایران میں پہلے پازندی، پھر دری، پھر پہلوی زبان مروج ہوئی۔ ہندوستان میں پہلے کچھ اور زبان تھی، پھر آریہ لوگوں سے سنسکرت نے رواج پایا، پھر بھاشا ہوئی، پھر خراب اردو ہوئی، اور وہ اب صاف اردو ہو گئی۔ زمانہ کی گردش سے جس طرح اور چیزوں پر اثر ہوتا ہے، اسی طرح زبان پر بھی اس کا اثر جلدی پڑتا ہے۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ شہری علاقوں میں کوئی بھی زبان اپنی اصل حالت میں نہیں رہتی۔ بعض کہتے ہیں کہ شام یا فلسطین کے ملک میں آباد ہوئے تھے حضرت آدم، پھر بعض کہتے ہیں کہ بابل کے آس پاس۔ قدماء ایران اپنے ملک اور اہل ہند نے اپنے ملک میں آباد ہونا بیان کیا ہے، مگر یہ صحیح نہیں۔ بعض لوگ مصر کو سب بنی آدم کا اصلی وطن قرار دیتے ہیں، یہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے۔ آدم علیہ السلام کو طویل زندگی نصیب ہوئی۔ ایک قول میں 930 برس آدم علیہ السلام زندہ رہے۔ آدم علیہ السلام کے واقعہ اور قصہ کو تورات نے بھی ذکر کیا، پیدائش کے اور اس حوالے سے۔ کتاب تورات کتاب پیدائش کے 2 اور 100 اور 4 باب میں کسی یہودی عالم نے سنا کر یوں لکھ دیا:
کہ خدا تعالی نے آدم کو باغ عدن میں رکھا کہ اس کی نگہبانی اور باغبانی کرے، اور خدا نے اس باغ کے بیچوں بیچ 2 درخت لگائے تھے، ایک حیات کا درخت کہ جس کے کھانے سے ہمیشہ زندہ رہے، جس کو شیطان نے کھایا تھا، اور دوسرا نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ خدا نے آدم سے کہا کہ اس باغ میں اس درخت کو نہ کھانا ورنہ تو مر جائے گا، اور خدا نے زمین کے ہر ایک جانور اور آسمان کے ہر ایک پرند کو آدم کے پاس بھیجا تاکہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھے۔ سو جو آدم نے ہر ایک جانور کو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ۔ قصہ کو الٹ پلٹ کر بیان کیا۔ اور خدا آدم کی دلبستگی کے لیے آدم کو سوتا ہوا پا کر اس کی ایک پسلی کو نکال کر اس کی عورت بنا کر آدم کے پاس لایا۔ بس آدم اور اس کی بیوی برہنہ رہتے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ زمین کے سب جانوروں میں ہوشیار سانپ تھا، اس نے آ کر حوا سے کہا، سچ مچ خدا نے تم کو اس درخت کے کھانے سے منع کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ سانپ نے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس کو کھاؤ گے نیک اور بد کی پہچان میں خدا کی مانند ہو جاؤ گے، اور تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تب حوا نے خوشنما اور خوشفزا جان کر اس درخت کو کھایا اور آدم کو کھلایا۔ تب ان کی آنکھیں کھل گئیں اور معلوم ہوا کہ ہم برہنہ ہیں، بس انجیر کے پتے بدن پر چپکانے لگے۔ ٹھنڈے وقت جو خدا باغ میں پھرتا تھا تو اس کی آواز آدم نے سن کر اپنے تئیں برہنگی سے شرما کر درختوں میں چھپایا۔ تب آدم کو خدا نے پکارا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں آپ سے شرما کر درختوں میں چھپ گیا ہوں۔ خدا نے فرمایا کہ تم کو کس نے بتلایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کو کھایا کہ جس سے میں نے تجھ کو منع کیا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھ کو اس عورت نے دیا۔ عورت نے کہا مجھ کو سانپ نے بہکایا۔ بس خدا نے سانپ سے کہا تو ملعون ہوا، ہمیشہ پیٹ کے بل چلے گا، مٹی کھائے گا، اور عورت کی نسل میں اور تجھ میں عداوت ہوگی، وہ تیرا سر کچلیں گی اور تو ان کی ایڑی کاٹے گا، اور عورت جننے میں درد زے کی مصیبت اٹھائے گی، اور خصم کی طرف تیرا شوق ہوگا، وہ تجھ پر حکومت کرے گا، اور اے آدم تو زمین پر بڑی مشقت سے روزی پیدا کر کے کھائے گا۔ اس قسم کے کافی تفصیل۔ لگتا یوں ہے کہ انہوں نے دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کر اپنی طرف سے کوئی قصہ گڑھ لیا ہے۔ خیر، یہاں ذکر ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کا، اس میں ایک درس ہے۔ کل ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔
تو فرشتوں میں تو ابلیس کا شمار ہی نہیں ہوتا تھا اور حکم فرشتوں کو ہوا تھا. تو کیا ابلیس سے ان فرشتوں کے حکم میں شمار کیے بغیر بھی یہ توقع تھی کہ وہ سجدہ کرے؟ وہاں تو کہا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. حالانکہ ابلیس تو پہلے سے فرشتوں میں نہیں تھا. ہم پڑھتے ہیں اپنے نحو کی کتابوں میں مستثنیٰ کے بحث میں کہ ایک مستثنیٰ متصل ہے اور ایک مستثنیٰ منقطع. جانی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا. یعنی زید پہلے سے قوم میں شمار تو ہوتا ہے. یہ استثناء صحیح ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم ساری آئی لیکن زید نہیں آیا. لیکن اگر کوئی کہے جانی القوم الا حمارا، میرے پاس قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا، تو گدھا تو پہلے سے قوم میں شمار نہیں ہوتا، تو اس کا استثناء کیسا ہے؟ یہاں کا فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. تو ابلیس تو پہلے سے ہی فرشتوں میں شمار نہیں تھا. اس سوال کو مفسرین نے ذکر کیا ہے، لیکن دوسری جگہ قرآن یفسر بعضہ بعضا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما منعک الا تسجد اذ امرتک. شیطان سے اللہ العالمین فرماتے ہیں جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں ما منعک، کس چیز نے تمہیں منع کیا، اللہ تسجد، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جبکہ میں نے تمہیں حکم بھی کیا. اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کو حکم ہوا تھا، ابلیس کو حکم ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرے، لیکن اس نے اس حکم کی حکم عدولی کی. تو اب حکم عدولی کی اور ساتھ میں پھر یہ کوشش کی کہ آدم کو بھی جنت سے نکلوائے، کیونکہ خود تو نکل گیا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس نے حکم عدولی کی تو اس کے لیے ایک فلسفہ گڑھ لیا. کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سے بہتر ہوں، میں سے سجدہ کیوں کروں؟ کہتا ہے ساتھ آگ جب بھڑکتی ہے تو اس کا شعلہ اوپر کی طرف جاتا ہے، زمین کو آسمان پہ، مٹی کو آسمان کی طرف اچھالو تو وہ زمین میں واپس آتی ہے. اور یہ آپ نے بدبودار کیچڑ سے بنایا، میں خوبصورت آگ سے بنا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اپنی غلطی پر اکڑ گیا، یہ ادب کے خلاف، تو اللہ نے سزا دی. آدم علیہ السلام نے توبہ کی،
خطا گرچہ اجتہادی تھی لیکن پھر بھی اللہ سے الفاظ سیکھے، حاصل کیے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اللہ سے گڑ گڑایا تو اللہ نے معاف کر دی. اب اس میں یہی فرق ہے، ایک وہ گناہ گار ہے جو اپنی گناہ پہ فخر کرتا ہے، اکڑتا ہے، اس کے لیے دلیلیں بناتا ہے خواہ مخواہ کی. اور ایک وہ ہے جو سمجھ جائے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے تو فوراً اپنی خطا کو مان لیتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ ہر چیز اللہ کی جانب سے، اور قدر خیر اور قدر شر بھی اللہ کی جانب سے ہے. تو صدا لگئی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، معافی کا طلبگار. شیطان نے نہ صرف یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ میں نے اس لیے نہیں کیا، دلیل گڑی، ساتھ میں ایک اور بے ادبی کی. کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اب میں ان کے راستے میں بیٹھ کر ان کو بھی گمراہ کروں. یہ تیرے بڑے لاڈلے ہیں انسان آدم اور اس کی اولاد، بے ادبی کر دی. عارف کہتے ہیں ادب تاجست از فضل الہی، ادب تو ایک تاج ہے اللہ کے فضل سے نصیب. بنو بر سر برو ہر جا کے خواہی، اگر تم میں ادب ہے نا تو اس ادب کی کہ تاج کو اپنے سر پہ لے کر جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، تمہیں کامیابیاں ملیں گی. ایک عارف کہتے ہیں بے ادب تنہا نہ خود را ساخت زد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد. بے ادب صرف اپنے آپ کو خراب نہیں کرتا، اپنے ماحول کو بھی تباہ کر دیتا. سارے جہان پہ اس بے ادب کی وجہ سے پھٹکار برستی. علماء فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، اس کے ضمن میں دین سارا کا سارا ادب ہے. ادب کو نکال دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ العلم کلہ ادب، کہ علم سارا کا سارا ادب ہے. اگر آپ میں ادب ہے تو پھر تو آپ میں بہت چیزیں آ جائیں گی، علمی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی. لیکن اگر ادب نہیں ہے، کہتے ہیں با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب، اس کا حصہ بہت کم ہوتا ہے.